الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور ناظرین کرام، ہم ایک مرتبہ پھر سے حاضر ہو گئے ہیں درس مدنی قاعدہ۔ تو درس مدنی قاعدہ میں آج ہمارا چوتھا سبق ہے اور جس کا نام ہے حروف قریب الصوت۔ کیا نام ہے؟ حروف قریب الصوت۔ تو حروف قریب الصوت کا معنی ہوا ملتی جلتی آواز والے حروف۔ کیا معنی ہوا؟ حروف یعنی جن کی آواز آپس میں ملتی ہوئی، ایک عام آدمی کو تو بالکل ہی ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جو حروف قریب الصوت ہیں وہ 16 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 16 ہیں۔ تو آج ہم آپ کو حروف قریب الصوت کے بارے میں سمجھاتے ہیں کہ حروف قریب الصوت جن کی آواز مل رہی ہے ان میں ہمیں واضح فرق کرنا ہوتا ہے تاکہ دونوں جو حروف ہیں جن کی آواز مل رہی ہے، 2 ہیں، کہیں کہیں 3 ہیں، بات سمجھ رہے ہیں، تو ان میں امتیاز ہو جائے، فرق ہو جائے، تبھی آپ کا قرآن صحیح پڑھنا مانا جائے گا۔ اگر آپ نے تا اور طا میں فرق نہیں کیا تو پھر وہ معنی غلط ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جو حروف قریب الصوت ہیں وہ ہم نے لکھ دیے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے لکھا ہے تا اور طا۔ تو ایک عام آدمی اس میں فرق نہیں کر پاتا ہے، وہ تا کی اور طا کی آواز ایک جیسی نکالتا ہے۔ کیسے نکالتا ہے؟ ایک جیسی نکالتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ تا اور طا کا مخرج بھی ایک ہے۔ تا اور طا کا مخرج بھی ایک ہے کہ جہاں سے تا ادا ہوتا ہے وہیں سے طا ادا ہوتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں۔ تو تا کا اور طا کا مخرج کیا ہے؟ نوک زبان اور سامنے والے دانتوں کی جڑ، ان دونوں کا مخرج ہے۔ جب دونوں کا مخرج ایک ہے، آواز بھی ملتی جلتی ہے، تو ہم فرق کیسے کریں گے؟ تو اس میں فرق ہوگا صفت سے۔ کیسے فرق ہوگا؟ صفت سے۔ جب دو لوگ بالکل ہم شکل ہوں، کیسے ہوں؟ ہم شکل ہوں، تو پھر ان کی تمیز کیسے ہوگی؟ ان میں فرق کیسے ہوگا؟ تو ان میں ان کی کوئی خوبی جیسے صفت کہتے ہیں، یا ان کی کوئی عیب، اس کو بھی صفت ہی کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے پتہ چلے گا یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے، کہ کوئی نرم مزاج ہوگا اور کوئی گرم مزاج ہوگا، یا ان کا جو ایک خارجی صفت جیسے کپڑے وغیرہ پہننا، ٹوپی وغیرہ پہننا، کہ کسی نے نیلے کپڑے پہن رکھے ہیں تو کسی نے پیلے، بات سمجھ رہے ہیں، کسی نے لال ٹوپی لگا رکھی ہے تو کسی نے ہری، تو وہ اپنی صفت سے پہچانے جائیں گے، یا تو ذاتی صفت یا خارجی صفت۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اسی طرح سے جب دونوں کا مخرج ایک ہے، آواز بھی ملتی جلتی ہے، تو پھر فرق کیسے ہوگا؟ فرق ہوگا صفت سے۔ کیسے ہوگا؟ صفت سے۔ تو اس میں آپ تا کی اور طا کی صفت کو سمجھیں۔ تا میں صفت استفعال ہے۔ کون سی ہے؟ صفت استفعال۔ اس کا معنی آتا ہے، ویسے اگر لغت کے اعتبار سے دیکھیں گے، نچائی چاہنا۔ کیا آتا ہے؟ نچائی چاہنا۔ اور تجوید کے حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو استفعال کا معنی آتا ہے زبان کو نیچے رکھنا، زبان کو بات سمجھ رہے ہیں۔ اور طا کے اندر ہے صفت استعلاء۔ کیا ہے؟ صفت استعلاء۔ تو استعلاء کا معنی اگر آپ دیکھیں گے لغت کے اعتبار سے آتا ہے بلندی چاہنا۔ کیا آتا ہے؟ بلندی چاہنا۔ اور تجوید کے اعتبار سے آتا ہے زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند کرنا، اٹھانا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو پتہ چل گیا ہمیں اب دونوں کا فرق واضح ہو گیا کہ جب تا کو ادا کریں گے تو ہمیں زبان بالکل سیدھی رکھنی ہے۔ کیسے رکھنی ہے؟ سیدھی رکھنی ہے، اٹھنی نہیں دینی۔ کہیں گے تا، کیا کہیں گے؟ اور جب ہم طا کو ادا کریں گے تو اس میں ہم زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند کریں گے، وہ کہیں گے طا۔ کیا؟ ٹھیک ہے۔ اس میں ایک اور صفت، امتیازی صفت اس کی ایک اور ہے، صفت اطباق۔ کیا ہے؟ صفت اطباق طا کی۔ تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ زبان سے تالو کو ڈھانپنا ہوتا ہے، زبان سے تالو کو ڈھانپنا ہوتا ہے۔ تو یہ مکمل ہمارا طا ادا ہو گیا۔ کہو طا۔ ٹھیک ہے۔ اور اسے ہم کہیں گے باریک تا، اسے کہیں گے طا۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا، سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ اور آپ کا کیا؟ زا، زال اور وا۔ کون سا؟ یہ وا ہے۔ کیا ہے؟ وا۔ تو زا کا تو مخرج بھی الگ ہے اور صفت بھی الگ ہے، اس میں تو بہت آسانی سے فرق ہو جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ زا کا مخرج کیا ہے؟ نوک زبان، اوپر نیچے کے دانت، یعنی اوپر کے بھی دانت اور نیچے کے بھی دانت، ثنایا علیا اور ثنایا سفلا۔ اس میں جب ہم زبان کی نوک کو رکھتے ہیں اندرونی حصے پر تو ہماری کیا ہوتا ہے؟
زیادہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ زا. اور اس زا کے اندر صفت صفیر بھی پائی جاتی ہے. کون سی پائی جاتی ہے؟ صفت صفیر. صفیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سیٹی. بات سمجھ رہے ہیں؟ جب ہم زا کو ادا کرتے ہیں تو اس میں مثل سیٹی کے تیز آواز نکلتی ہے، جیسے زا. ٹھیک ہے، تو وہ جو اس میں سیٹی والی صفت صفیر ہے وہ زال میں بھی نہیں ہے اور غا میں بھی نہیں ہے. زال میں بھی نہیں ہے اور غا میں بھی نہیں ہے. اب رہ گئے زال اور غا. تو زال اور غا کا مخرج ایک ہی ہے. زال اور غا کا مخرج کیا ہے؟ ایک ہی ہے. کیا ہے؟ سرا زبان اوپر کے سامنے والے دانتوں کا نچلا اندرونی حصہ. جب ہم وہاں پہ لگاتے ہیں زبان کے سرے کو اوپر کے دانتوں کے نچلے اندرونی حصے سے، اور نیچے والے دانت نہیں لگنے اس میں، تب ہمارا کیا ہوتا ہے؟ زال اور غا. اب دونوں کا مخرج ایک ہو گیا. دونوں کا مخرج ایک ہو گیا. تب یہاں پر بھی جو فرق ہوگا وہ صفت سے ہوگا. کیسے ہوگا؟ تو صفت سے. تو زال کی جیسے یہاں پر تا کی صفت امتیاز استفال تھی، ایسے یہاں پر بھی زال کی صفت امتیاز فرق کرنے والی صفت کون سی ہے؟ استفال ہے. بس میں نے. اور اس میں غا میں استعلا ہے. اس میں کیا ہے؟ استعلا ہے. ان کے اندر اور بھی صفات پائی جاتی ہیں. ہم آپ کو ایک ہی صفت کے ذریعے سے فرق کرنے کا جو طریقہ بتا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہاں پر زال جب ہم ادا کریں گے تو زبان کو اوپر اٹھنے نہیں دینا ہے. کہیں گے ذالکا. کیا؟ ذالکا. ذالکا. ٹھیک ہے. اور جب ہم غا ادا کریں گے تو زبان کی جڑ کو اوپر اٹھائیں گے اور کہیں گے غالمین. کیا؟ غالمین. ٹھیک ہے. تو یہ زال ادا کریں تو کہیں گے زا. اور جب غا ادا کریں کہیں گے غا. ٹھیک ہے. یہ پر ہے اور زال باریک ہے. اس طرح کا آسان بھاشا میں سمجھ لیں. زال کو باریک کر کے پڑھنا ہے اور غا کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. اب آگے آپ کا سا سین صاد. ٹھیک ہے. اب ان تینوں کے تو آپ دیکھیں سین اور صاد. اچھا، سین اور صاد کا مخرج ایک ہے. سین اور صاد کا مخرج کیا ہے؟ ایک ہے. اور سا کا مخرج الگ ہے. سا کا مخرج کیا ہے؟ الگ ہے. سا کا مخرج آپ کو بتایا تھا، جو زال اور غا کا مخرج ہے وہی سا کا مخرج ہے. یعنی سرا زبان اوپر والے دانتوں کا نچلا اندرونی حصہ، وہاں سے سا ادا ہوتا ہے. کیا ادا ہوتا ہے؟ سا. تو اس میں تو ویسے بھی تمیز ہو جائے گی، کیونکہ ان دونوں کے اندر سین اور صاد کے اندر ایک صفت پائی جاتی ہے، صفت صفیر. کیا پائی جاتی ہے؟ صفت صفیر. صفیر کا معنی آتا ہے سیٹی جیسی آواز. بس سمجھ رہے ہیں؟ سیٹی کی آواز نکلے گی. تو سین میں بھی سیٹی کی آواز نکلے گی، صاد میں بھی سیٹی کی آواز نکلے گی، اور سا میں سیٹی کی آواز نہیں نکلے گی. تو اس میں فرق ہو گیا. اور سمجھ رہے ہیں؟ اب رہا سین اور صاد کا فرق. تو سین میں صفت استفال یعنی باریک ہونا ہے، اور کیا کہتے ہیں صاد میں صفت استعلا یعنی پر ہونا ہے. جب سین کو ادا کریں گے تو پھر زبان کو ہم سیدھا رکھیں گے. بات سمجھ رہے ہیں؟ کیسے رکھیں گے؟ ساہون. کیسے؟ ساہون. جب صاد کو ادا کریں گے تو زبان کو اوپر اٹھائیں گے. صابرین. ٹھیک ہے. صابرین. سیٹی دونوں میں رہے گی. ساہون. سیٹی ہے ساہون. اور اس میں بھی دیکھ صابرین. بس فرق اس میں یہ کہ اس کو بالکل سیدھا زبان کو رکھ رہے ہیں، بالکل تلوار کے دھار کی طرف باریک. ساہون. اور اس میں سا سیٹی بھی باریک دیکھیں. صابرین. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. تو آج کا آپ یہی حروف قریب الصوت میں 1 2 3 4 5 6 7 8 ہو گئے. کتنے؟ 8 حروف کو آپ نے سمجھا. الحمدللہ بڑا اللہ کا کرم ہوا اور آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی بات. اگر بات کوئی سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ بھی سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں کہ حضرت یہ کس طرح سے آپ نے ان میں فرق کر دیا. ہمیں تو سارے ان کی آواز ملتی جلتی معلوم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور الحمدللہ وہ آپ کو سامنے بتایا ہے کس طرح سے فرق کیا ہے. آپ غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ رب العزت اللہ نے چاہا تو آپ بھی ان کے اندر واضح فرق کرنا سیکھ جائیں گے. باقی بچے جو حروف ہیں ان کو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کل دوسرے اسی سبق میں، سبق نمبر 4 میں دوسرے پارٹ میں پڑھاتے ہیں.